رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دو انہیں جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے اچھے کام کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں رزق دیا جاتا ہے کھانے کے لیے، تناول فرمانے کے لیے، قالوا کہتے ہیں ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، یعنی دنیا کے اندر، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اسی سے یہ ملتا جلتا ہے شکل میں بھی اور لذت میں بھی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں یعنی جنت کے اندر ستھری بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب کے سب جو جنتی لوگ ہیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترغیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے، اسی لیے کفار اور ان کے اعمال اور عذاب کا ذکر فرمانے کے بعد مومنین اور ان کے اعمال اور ثواب کا رب کائنات نے ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، یعنی ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہیں، ان میں فرائض اور نوافل سب کے سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا ذکر کیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد عمل کی بھی تمہیں ضرورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وعملوا الصالحات، تم اچھے عمل کرو۔ ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کا ذکر ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ کوئی بندہ ایمان لایا فوراً فوت ہو گیا تو اب وہ جنت میں گیا، کوئی ایمان لایا اب اسے موقع ملا اعمال کرنے کا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے اچھے عمل کیے ہیں یا برے عمل کیے ہیں۔ اگر تو اچھے عمل ہیں تو پھر اس کی جزا جنت ہے، برے عمل ہیں تو پھر اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ حضور کی شفاعت سے جہنم سے ہو کر پھر جنت میں چلا جائے گا، یعنی حضور شفاعت فرمائیں گے تو پھر وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس کا معنی ہے انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا، جو شکل میں بھی ملتا ہے اور ذائقوں میں بھی ملتا ہے۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، مگر ان کے جو ذائقے ہیں وہ جدا جدا ہوں گے، یہ ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوگا، ان کے ذائقے، ان کی لذت، ان کی خوشبو، ان کی مہک وہ الگ الگ ہوگی۔ اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت محسوس کریں گے۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کے پاس جو پھل ہوگا، اب وہ سیب کھا رہے ہیں، اب ان کا سیب کھانے کے دوران یہ دل چاہتا ہے کہ وہ انگور کھا لیں، تو اب جو سیب وہ کھا رہے ہیں پہلے وہ سیب کی لذت دے رہا تھا، جو ہی اس نے ارادہ کیا وہ پھل جو ہے انہیں انگور کا مزہ دینے لگا، یعنی پھل ایک ہے لیکن اس میں لذت انفرادی ہے، اجتماعی ہے، مختلف پھلوں کی لذت جو ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ جو بندہ وہاں تمنا کرے گا اسے
جنت میں دیا جائے گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، جیسے دنیا میں پھل ہیں ایسے ہی جنت میں ہوں گے، لیکن دنیا کے پھلوں سے جنت کے پھل جو ہیں وہ اعلیٰ ہوں گے، اور انسان جو ہے ان پھلوں سے مانوس رہیں گے۔ ایمان والے جو ہیں کیونکہ دنیا میں ان پھلوں کو دیکھ چکے ہیں، ان سے ملتے جلتے پھل جو ہیں وہ جنت میں بھی انہیں ملیں گے، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ یہ انعام و اکرامات ہے بندہ مومن کے لیے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ ازواج مطہرہ، جنتی بیویاں ہوں گی جنت کے اندر، خواہ حوریں ہوں یا اور، سب کے سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں۔ دنیا میں تو بعض عورتیں زبان دراز ہوتی ہیں، اپنے شوہر کو کاٹنے کے طور پر دوڑ پڑتی ہیں، لڑتی جھگڑتی ہیں، بڑے فساد کرتی ہیں، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں حسن اخلاق کی مالک ہوں گی، زبان دراز نہیں ہوں گی، یہ جنت کی بات ہے۔ اور دنیا میں بھی اگر اپنے گھر کو کوئی جنت بنانا چاہتا ہے تو وہ عورت جو ہے بد کلامی سے محفوظ رہے، اپنے شوہر کا ادب اور احترام کرے، تکریم کرے، بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے والد کا ادب کریں، بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کا ادب اور احترام کریں، تو وہ گھر بھی جنت سے کم نہیں ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں جنتی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ ہی جنت سے نکالے جائیں گے، لہٰذا جنت اور اہل جنت کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، اس میں باقی رہیں گے۔ جو جہنم میں جائیں گے وہ اس میں بھی باقی رہیں گے، جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آیت نمبر 26 میں رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ اب کافر جو ہے، مشرک جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کو ایسی مثالیں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کبھی رب مچھر کے ساتھ مثال دیتا ہے یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرماتا ہے، تو اللہ کا مقصد جو ہے ایسا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کو اور ان کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ سے ان کی مثالوں کو بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ اللہ کی شان تو بڑی بلند ہے، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں مکڑی کے ساتھ دینا یا مچھر کے ساتھ دینا اللہ کو زیب نہیں دیتا، یہ منافقین کہتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ جواب دیا کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ ایسی مثال سمجھانے کو جس میں مچھر کا ذکر ہو یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کا ہو۔ تو یہ مثالیں دینے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت انسان کو رب تعالیٰ کی بات سمجھ میں آ جائے، اور 1 گھنٹے کی تقریر ہو تو اگر کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کے آخر میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کر دی جائے تو وہ گھنٹوں بھری تقریر جو ہے چند منٹوں میں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو مثالیں بیان کرنے کا مطلب جو ہے حضرت انسان کو سمجھانا ہے کہ جو مکڑی اور مچھر سے بھی کمزور تر ہیں وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بہرحال وہ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ جو ایمان والے ہیں حق ان کو سمجھ آتا ہے، جن کے اندر کجی ہے، جن کے اندر مسئلہ ہے، جن کے اندر رولا ہے، جن کے اندر کفر یہودیت سرایت کر چکا ہے، جو اسلام سے دور ہو چکے ہیں، نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، انہیں حق پھر سمجھ نہیں آتا۔ حق کون لوگ سمجھتے ہیں؟
رب فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اس بات کو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، بہرحال وہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں کہ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ایسی کہاوتیں، ایسی کہانیاں، ایسی مثالیں بیان کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو ایسی کہاوتوں اور مثالوں کے ذریعے سے اللہ گمراہ فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ یہ قرآن راہ ہدایت ہے۔ اس قرآن پہ چلنے والے، اس قرآن کو پڑھنے والے اگر صدق نیت سے پڑھتے ہیں تو وہ فلاح پا جاتے ہیں، دل میں کجی رکھ کے پڑھتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے راہ ہدایت ہے، اور ہدایت پر وہی چلے گا جو اندر کا پاک ہوگا۔ جو اندر کا پلید ہوگا وہ قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا، قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ ایسا بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کی مخالفت کون کرتے ہیں؟ جو فاسقین ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے جو ہیں وہ بطور دلیل ہیں۔ قرآنی مثالوں کے ذریعہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ جہالت جو ہے نا، یہ بڑے بڑوں کو لے ڈوبی۔ جہالت یہ گمراہیت کی طرف لے جاتی ہے، یہ بد دینیت کی طرف لے جاتی ہے، اس سے انسان کے اندر بد مذہبیت آتی ہے۔ اس لیے جاہل نہیں رہنا چاہیے، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ کر دین کو سیکھ لینا چاہیے۔ جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد ہوتی ہے، مقابلہ بازی ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع مال کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کو سنتے تو ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اس طرف نہیں آتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے، اگر قرآن پڑھ کر سنایا جائے یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سنایا جائے یا دین کا پیغام دیا جائے تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت پھر کافر تھے۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر ان کے سامنے حق کو رکھا، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ جن کو تم نے اپنا معبود بنایا وہ تو خود مخلوق ہیں، جو اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب اس وقت ایک کام یہودی کیا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ایسی چیزیں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ پھر حضور کو آفر کرائی گئی، کہا گیا کہ جو لینا چاہتے ہو ہم سے لے لو، لیکن اللہ کے دین کے پیغام کو چھوڑ دو۔ فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے پہ چاند رکھ دو، پھر بھی میں اللہ کے احکامات سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ حق بات کہنے سے میں دریغ نہیں کروں گا، حق بات بیان کرتا رہوں گا۔ آج کے علماء بھی یہی کام کرتے ہیں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ ایسے مسائل بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ طریقہ کار کن کا تھا؟ یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا کہ جب ان کے سامنے حق آتا، قرآن اور حدیث کی بات آتی، تو بجائے اس کو قبول کرنے کے، بجائے اس پر عمل کرنے کے، وہ کہتے تھے کہ ایسی باتیں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آج بھی علماء کے ساتھ ایسے مسائل درپیش آتے ہیں کہ جب وہ حق بات بیان کرتے کہتے اس کے بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات آ جانے کے بعد، کلام کے بالکل معقول ہونے کے بعد،
مناسب اور موقع مال کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ کن کو؟ جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں، جو غور کرتے ہیں قرآن کے اندر اور احکامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، اور انصاف کے خلاف وہ بات نہیں کہتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، انصاف کرتے ہیں کہ جو قرآن میں آ گیا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گیا وہ اپنی گردن کو جھکا دیتے۔ شریعت کا مسئلہ آ جائے تو وہ اس کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غور و تحقیق کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے، اور انصاف کے خلاف وہ بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، جیسا دوسری آیات مقدسہ کے اندر گزرا کہ حق کی مثال جو ہے نور سے اور باطل کی مثال جو ہے وہ تاریکی سے دی گئی۔ نزول قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ تو ہدایت ہے۔ جی میری بات کو سمجھے ذرا، نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت۔ اب قاری قرآن عالم دین اگر قرآن پڑھ کر سنائے تو کوئی کہے کہ کیوں قرآن پڑھ کر سنا رہے، وہ حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، تو جب قرآن پڑھ کر سنائیں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر سنائیں گے تو سننے والوں کو ہدایت حاصل ہوگی۔ تو اب جو بندہ کہے کہ یار اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو سمجھ لیں وہ حق سننا ہی نہیں چاہتا اور حق پہ چلنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ جس گندگی میں پڑا ہے وہ کہتا مجھے پڑا رہنے دو۔ تو قرآن کی جب تعلیمات آئیں گی تو لوگوں کے اندر سے جہالتیں ختم ہوں گی۔ جب جہالتیں ختم ہوں گی تو پھر لوگ گمراہ نہیں ہوں گے، حق پر قائم رہیں گے۔ لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، جو غور و خوض نہیں کرتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو اپنی عقل کے گھوڑے قرآن کے مقابلے میں دوڑاتے ہیں، تو قرآن جو ہے ان کی کم فہمی کی وجہ سے ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ قرآن سنتے تو ہیں لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے صرف کون گمراہ ہوتے ہیں؟ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نافرمان ہوتے ہیں، بد عقیدہ اور بد مذاہب جو ہیں۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں، فاسقین جو ہے یہ جمع ہے فاسق کی، اور فاسق جو ہے اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ اب کبیرہ گناہوں کی میں تفصیل الگ الگ بیان کروں تو بڑی تفصیل ہے کہ جو بندہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ اور فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہا، یعنی پتہ نہ چلا کہ ایک گناہ میں وہ ملوث ہو گیا، اور جب پتہ چلا تو وہ اس پر توبہ طیب ہوتا رہا اور اس کو برا کہتا رہا کہ یہ کبیرہ گناہ تھا، مجھ سے غلطی واقع ہو گئی۔ دوسرا ہے انہماک، کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو، وہ اس کو کرتا ہی رہتا ہے، اس برائی سے باز نہیں آتا، اس برائی میں ملوث رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انہماک، یعنی کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، یعنی اس گناہ کو جائز سمجھ کے وہ کر رہا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے جہود، حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرنا۔ قرآن میں حدیث میں ایک چیز کو حرام قرار دیا گیا، وہ اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے تیسرا درجہ جو ہے جہود کا، جو حرام کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس ایمان نہیں رہے گا۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی جو بھی گناہ کیا ہے اس میں کفر اور شرک کا ارتکاب نہ کرے تو وہ مومن اور مسلمان ہے۔ پہلے 2 جو درجے ہم نے بیان کیے ہیں اس میں اگر کفر اور شرک پایا جائے گا تو پھر کافر ہوگا،
دوسری صورت میں وہ گناہ گار ہے لیکن ہے مومن اور مسلمان۔ اور تیسرا جو درجہ ہم نے بیان کیا جہود کا، جو حرام کو حلال سمجھ کر کرتا ہے، تو ایسا جو درجے والا ہے وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ مثال کے طور ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری گفتگو کا لب لباب سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ جس نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی۔ کتنی طلاقیں دے دی؟ 3 طلاقیں۔ اب حضور کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ اپنی عورت کو ارادتاً 3 طلاقیں دے دے، اب وہ عورت اس مرد کے اوپر حرام ہے، اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا، وہ اجنبیہ ہے، اس کو چھوئے گا تو گناہ گار ہوگا، اس کے ساتھ کلام کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اس کے ساتھ رہے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب ایک بندہ اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے کر اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے۔ اب دیکھو نا، 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت میں گھر میں رکھنا یہ حرام کام ہے، حضور کی شریعت کی مخالفت اور قرآن کی مخالفت پائی جا رہی۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد اس کو گھر میں رکھ لیتا ہے، تو اب اس نے اس کو حلال سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا، اور جتنی دیر تک اس کے ساتھ رہے گا وہ زنا کا مرتکب ہوتا رہے گا۔ اب ایسا بندہ جو ہے وہ تیسرے درجے میں آتا ہے جہود کے، یعنی حرام کو اچھا جان کر اس کا ارتکاب کرتا رہا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جو درجے والا یعنی ان جہود کے درجے والا ہے وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس ایمان ہی نہیں رہا۔ تو ایسے چیزیں جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے، تب سمجھ میں آئے کہ جب ہمارے اندر سے جہالت ختم ہوگی، اور اس عورت سے جس کو بندہ 3 طلاقیں دے دے اور اس کو گھر میں رکھ لے، جو بچے پیدا ہوں گے وہ ولد و زنا ہوں گے، جس کو حرامی بچے کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں شریعت کی ہیں جو شریعت نے ہمیں کھل کر بیان کی ہیں، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ جو بندہ حرام کو حلال سمجھ کر کرتا ہے وہ جہود کے زمرے میں آتا ہے، اور جہود کا معنی کیا ہے کہ ایسا بندہ جو حرام کو حلال سمجھ کر کرتا ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہے، وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اب وہ مومن نہیں رہا، ایمان والا نہیں رہا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، قرآن پھر انہیں گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں کجی ہوتی ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے مراد وہی نافرمان مراد ہے جو ایمان سے خارج ہو گئے، ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔